ناظرین السلام علیکم، میں وسیع رضا عابدی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں پروگرام فاتحہ اور نظر میں کیا فرق ہے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ مجلس عزا کبھی سیوم کے نام سے تو کبھی پنجم کے نام سے تو کبھی چالیسویں کے نام سے ہوا کرتی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اہتمام نظر کا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر 2 غذائیں دسترخوان پر چن دی جاتی ہیں۔ ایک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غذا نظر مولا ہے، اور یہ غذا یا جو اس کے ساتھ اور بھی وسائل موجود ہوتے ہیں یہ فاتحہ ہے مرحوم کے لیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نظر کیا ہے اور فاتحہ کیا ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے جاننے والوں کو یہ بتا دوں کہ نظر کا جو تعلق ہے وہ خدا سے ہے، یعنی جو بھی غذا یا جو بھی چیز آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ خدا کا نام لے کر اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جیسا کہ آپ نے جناب آدم کے بیٹوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ خدا نے حابیل اور قابیل سے کہا کہ تم اپنی نظر لے کر آؤ، اور حابیل اور قابیل نے اپنی نظر پیش کی، جس میں سے ایک کی نظر قبول ہوئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ تو خدا کی بارگاہ میں مال کو اپنے کھانوں کو پیش کرنا یہ نظر ہے۔ نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم نظر کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن کا ثواب ہے، اور سورہ اخلاص اگر 3 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو ایک ختم قرآن کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم خدا کی بارگاہ میں ان سوروں کی تلاوت کا ثواب پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ بار الہ یہ جو قرآن کی سوروں کی تلاوت میں نے کی ہے اور یہ جو غذا جو میرے سامنے موجود ہے میں تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما۔ اب اس کے بعد اس کے ثواب کو 2 برابر کرنے کے لیے ہم جس ائمہ معصومین کا قصد کرتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہ اس غذا اور اس سوروں کا جو ثواب جو تیری قبولیت کے بعد وجود میں آیا ہے فلاں معصوم کی روح کو میں پیش کرتا ہوں، وہ اس کو قبول فرمائیں۔ اسی طرح فاتحہ کی بات آتی ہے۔ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو فاتحہ میں اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر نیت کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو غذا اور یہ جو سوروں کی تلاوت میں نے کی ہے اس کا ثواب یہ سب میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جو قبولیت کے بعد وجود میں آیا ہے وہ معصومین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو اس کا ثواب ہے وہ فلاں مرحوم کی روح کو ارسال کرتا ہوں۔ یہ غذاؤں کا رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اور قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو،
وہ اللہ کے نزدیک اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو رزق کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اس میں کھانا پینا، کپڑا اور وہ ہر چیز کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ لہٰذا رزق کے طور پر ہم کچھ غذا کو رکھتے ہیں، اور ظاہراً یہ غذا تو وہاں منتقل نہیں ہوتی، لیکن خدا جس صورت میں بھی اس شہید کو رزق دے رہا ہے، لہٰذا یہ تحفے کے طور پر ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہوتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، جس کو ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے نذر میں اور فرق ہے فاتحے میں۔ ایک بات جو غور طلب ہے کہ کوئی بھی جو غزا یا سورہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اگر خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور اس راستے سے آپ پہنچا رہے ہیں تو قبولیت کے ساتھ اس کے ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں کئی مومنین کو جوڑ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، بلکہ جتنے زیادہ لوگ جڑتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ہر مومن کو، ہر مرحوم کو ملتا رہے گا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم کبھی نذر کرتے ہیں تو تمام مومنین کے لیے بھی ایک التماس کرتے ہیں کہ اس کا ثواب تمام مومنین کو پہنچے، یا اپنے مخصوص جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، والدین، بھائی بہن، اعزاء و اقارب، دوست احباب، ان کی روح کو پہنچے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب غزا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ نذر مولا ہے اور یہ فاتحے کا ہے۔ آپ فاتحے کا کھانا کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور نذر مولا جو ہوتی ہے وہ گھر کے لوگ اس کو تناول کرتے ہیں۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ بزرگان جو اس بات سے بخوب واقف تھے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے، لہٰذا وہ مرحوم کے نام پر کچھ غذا جو بہتر اور لذیذ ہوتی تھی اس کو بنواتے تھے، تیار کرواتے تھے، اور کچھ لباس یا وہ ضرورت کی چیزیں جو کسی غریب کو فائدہ پہنچائیں اس کو فاتحے کے نام پر مرحوم کے لیے صدقہ دیتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ سادات پر حرام ہے، لہٰذا وہ صدقہ مستحق کو دینے کی صورت میں یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ فاتحے کا کھانا ہے، لہٰذا یہ گھر کے افراد اس سے دور رہیں، اور تلاشا جاتا تھا محلے میں کوئی ایسا ضرورت مند غریب اور ایسا انسان کہ جس کے لیے سال میں ایسی غذا میسر ہونا ممکن نہ ہو، اور فاتحے کے اندر نیت بالکل ایک جیسی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سیدھے خدا کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب خدا اس کو قبول کر لے گا تو اس کا ایک ثواب جو ہے وجود میں آئے گا، وہ ثواب آپ دو برابر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ائمہ معصومین کی خدمت میں، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ثواب جنریٹ ہوگا تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا، وہ ثواب اپنے مرحوم کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کو بے پناہ فائدہ ہوگا، کیونکہ تلاوت قرآن کلام پاک کا ثواب، قبولیت ان اعمال کا ثواب، ائمہ معصومین کو ہدیہ پیش کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد جو ان کو ہدیہ پیش کرنے کے بعد ثواب وجود میں آیا ہے تو آپ اس ثواب کو تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے مرحوم کو یا ائمہ معصوم کو وہ ثواب پیش کرتے ہیں، تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ثواب اس وقت جنریٹ ہوگا، اس وقت وجود میں آئے گا جب اس کو قبولیت کی مہر لگے گی، اور قبولیت کی مہر خدا لگائے گا، یعنی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں، غیر خدا کے لیے اگر آپ کا تصور آئے گا تو پھر اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک احسن عمل ہے، جبکہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے ان رسومات کہ جس کا فائدہ لوگوں کو ہے یا جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا، بلکہ اس کو انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔